بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مولانا طارق جمیل اپنے سالوں کے عقائد و نظریات سے پھر گئے اور باضابطہ اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحہ کروائی اور قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا۔ یہ باتیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو وہی معاملہ ہو گیا کہ موت کو دیکھا تو کلمہ پڑھنے لگے۔ جتنی منہ اتنی باتیں ہونے لگی۔ خیر، اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ سنی حضرات حق پر ہیں اور ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس معاملے کو لے کر دیوبندی وہابیوں میں افراتفری مچ گئی۔ دیوبندی وہابی ایک دم شاکڈ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ ایک دیوبندی مولوی طارق مسعود کا اٹپٹا سا بیان سامنے آیا ہے، ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ سوال ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی ابھی بیچارے غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں، لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا۔ کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو مسئلہ پوچھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بنوری ٹاؤن ہے، وہاں سے فتویٰ لیں، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں۔ برکت کے لیے کیوں جائز ہے؟ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک رقیہ سے اس کا تعلق ہے۔ رقیہ ہوتا ہے نا ایک دوا کے طور پہ، تو دوا کے لیے، رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ایصال ثواب کی قربانی جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ تو عبادت کا عمل، عبادت کے طور پہ نا، تو عبادت کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ان کے اس عمل کو لوگ حجت نہ بنائیں۔ باقی ان کی خیریں غالب ہیں، کسی بھی عالم کی ایک دو کوتاہیوں کو دیکھ کے یا ان کی ذاتی رائے کو دیکھ کر بدگمانیاں پھیلانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہیں میں ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں، اگرچہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ دیکھا آپ نے، لیکن بیچارے سے جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں صحابہ تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ ارے صحابہ و تابعین نے تو بہت کچھ نہیں کیا، پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ آگے کہتے ہیں بیچارے ابھی غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ پھر سنی حضرات کو کیوں چھیڑتے ہو؟ کیونکہ وہ لوگ بھی تو اپنی کسی پیارے کی میت پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، پھر تم ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ان کا ذاتی عمل ہے، تو جب اپنی باری آتی ہے تو ذاتی عمل ہو جاتا ہے، تو سنی حضرات جب کرتے ہیں تو وہ بھی تو ذاتی عمل ہوتا ہے۔ اور مولوی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جائز سمجھتے ہوں، تو ہم لوگ کون سا ناجائز سمجھ کر کر رہے ہیں؟ سنی حضرات بھی جائز سمجھ کر ہی کرتے ہیں، پھر دیوبندی وہابیوں کو کھجلی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے کیسے پلٹ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی مفتی سے ہی پوچھنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا مولانا طارق جمیل مفتی نہیں ہے، پر ایک عالم تو ہیں، اتنا تو ضرور جانتے ہوں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کی خیر غالب ہے، مطلب یہ کہ ان کی اچھائیاں زیادہ ہیں۔ جب بات خود پر آتی ہے تو انہیں خیر غالب نظر آنے لگتی ہے، اچھائیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، لیکن جب سنی حضرات کرتے ہیں تو انہیں شر نظر آنے لگتا ہے۔ سنی حضرات جو کرتے ہیں اگر اس کو بھی یہ لوگ خیر مان لیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں، لیکن یہ لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ فساد کرنے سے ان کی دکانیں چلتی ہیں، اور جب بات خود پر آتی ہے تو الٹی سیدھی تعویل کرنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ خیر، ایسے لوگوں سے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔